اینگری وائف کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتلا دیجئے. اب اینگری وائف کا مطلب ہم کہاں سمجھیں گے بھائی؟ باقی بھی تو انگلش لکھو تو پتا چلے. اینگری وائف، اللہ اینگری نہ ہو یہ سیکھنا ہے. قسمت بڑی خراب چل رہی ہے. کسی مسلمان کی قسمت خراب ہو ہی نہیں سکتی، چاہے ہم گناہگار بھی ہیں. قسمت خراب نہیں ہے، قسمت خراب ہے کفار کی. اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ قسمت خراب کیسے؟ آپ آؤ گے دن میں، آپ کو اینگری وائف سے اس کو راضی کرنے کا بھی طریقہ بتا دیں گے. آپ اینگری نہ ہونا. اگر وہ منہ سے ڈانٹ رہی ہے آپ کو، منہ میں گلاب جامن رکھ لو، میٹھا میٹھا نکلے گا. اینگری وائف کو پٹانے کے کئی طریقے ہیں. آپ سے فیس بھی نہیں لیں گے. قہوے کا وقت ہوگا، قہوہ بھی ملے گا. آفس سے تھک کر کر سبزی لاؤ تو آلو میٹھے، آلو ہمیں بھی میٹھے کھلا دینا بھائی، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. بیگن میں کیڑے، پیاز بالکل گول نہ ہو تو شامت الگ. بیگم سے ڈانٹ کے بچنے کا وظیفہ بھی عنایت فرما دیجیے. اے کنوارو آباد رہو، شاد رہو، ہم کو تو بیوی نے سولی پر چڑھا رکھا ہے. ہم نے سر کی طرح کیا ہم نے نظروں کی طرح سر بھی جھکا رکھا ہے. اے برتنوں آج برستے کیوں ہو؟ ہم نے تو تمہیں دھو دھا کے سجا رکھا ہے. تو اس لیے اینگری وائف کی فکر نہ کرو. آپ صرف پوچھ لو کہ قرآن پاک حدیث پاک میں کیا معاملہ ہے. آپ اینگری ہونے کی ضرورت نہیں، اور بیوی سے ڈانٹ بچنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں. آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، وہ الٹا آپ پر وظیفہ پڑھ دے گی کہ اچھا وظیفہ پڑھتا ہے، ہم بھی الٹی تصویر چلائیں گے، تجھے سیدھا کر دیں گے. اور سب حدیث پاک ہے نا، وہ دیکھ لو کیا ہے. وہ اینگری وائف کی فکر ہی نہیں کرو، بس اللہ اینگری نہیں ہونا چاہیے. اور اللہ اگر اینگری ہے تو اللہ کے منانے کی فکر کرو، بیوی خود پٹ جائے گی. یہ اعمال بد کی پاداش ہے، ورنہ کئی شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں. تو اس لیے آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہوں، آپ کا درجہ بڑھ رہا ہے. ہاں وظیفہ پوچھ لو، وہ کہ پیاز گول لاؤ تو گول لے آؤ، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ بس کوشش کرو، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. آپ فکر مت کرو، انشاءاللہ. وظیفہ بتا دیتا ہوں. یا صبح، یا سب سے بڑا وظیفہ ہر بیان میں ہوتا ہے کہ سب سے بڑا تعویذ، سب سے بڑا وظیفہ قرآن پاک نے بتا دیا تقوی ہے. تقوی سے اعلیٰ کوئی وظیفہ نہیں دیکھا. مولا کو راضی کرنے سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں دیکھا. سب سے پھر پڑھنا کوئی منع نہیں. 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانے پینے میں دم کر دیا کریں جب بیوی نہ ہو. ایسا نہیں بیوی کے سامنے پھر دم کرو گے، وائف پھر اینگری ہو جائے گی. اس لیے جب وہ نہ ہو تو پھر اس بیوی سے کہہ دیں گے ذرا بیگم صاحب مکھن تو لے آنا، جلدی سے پھو پھو کر دینا بس اس میں. اور جب بیوی سامنے موجود ہو اس وقت اس طرح جس طرح میں کر رہا ہوں آپ لوگوں پر ابھی میں دم کروں گا، ٹھیک؟ پتا چلا نہیں نا؟ اب بیوی کے سامنے اگر آپ نے پڑھا یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، بیوی اور اینگری ہوگی، ہم پر جادو کرتا ہے کھوجا. تو اس لیے جو ہے وہ اس کا فکر نہ کرو. اشعار اور بھی ہے، میں آپ کو سنا دوں گا اس معاملے میں، لیکن آپ ناراض نہیں ہونا. اللہ کی سفارش ذہن میں رکھنا، جتنی اللہ سے اپنی معاف کرانی ہے مجھے آپ کو اتنا بیوی کی معاف کر لیں. یہ اینگری ہی رہیں گی، یہ پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کی بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. المرأۃ قذل ان اقمتها کسرتها ان استمتعت بها استمتعت بها وفي عوج. عورتیں مثل ٹیڑھی پسلی کی ہیں، سیدھا کرو گے ٹوٹ جائیں گی، ان سے فائدہ اٹھانا چاہو گے فائدہ اٹھا لو گے، اور یہ ٹیڑھی ہی رہیں گی. اور جب آپ وہاں آؤ تو یہ بھی بتاؤ کہ آپ بھی اینگری ہوتے ہیں یا نہیں. یہ بھی تو بتاؤ اپنی بات کہ کس بات بیوی اور اینگری ہوتی ہے. وہاں تمہاری اینگری بھائی. والدہ کو اللہ صحت عطا فرمائے. قسمت کیسے خراب ہو گئی، کمال کرتے ہو. شادی ہو گئی ہے، آپ کی قسمت اچھی ہو گئی ہے. شکر کرو بیوی کے اینگری ہونے پر آپ برداشت کر رہے ہو، آپ کے درجات بول رہے ہیں. اب بیگن میں اگر کیڑے نکل آئے تو میں کیا کر سکتا ہوں. ایک آدمی امرود لینے گیا تو اس نے امرود کھولا، اندر سے کیڑا نکل آیا. کہ ایک امرود کے اندر کیڑا ہے، کا شکر کرو کیڑا ہے، پچھلی بار امرود سے موٹر سائیکل نکلی تھی. کہ عجیب بات نہیں، کیڑا ہی نکلے گا اور کیا نکلے گا، ہمیں کیا معلوم کہ کیڑا اندر ہے یا نہیں. گھر میں پریشانیاں اللہ دور فرما دیں، اللہ صحت عطا فرمائے.
اور بھی کچھ ایسے بیٹھے ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ ان کی بیوی ان سے اینگری رہتی ہے